واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت سورة البقرہ میں فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے. تم اپنے رب کی عبادت کرو اور سب سے بہترین عبادت وہ دعا ہے. یعنی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ رب العزت کو پکارنا. اور اللہ رب العزت یہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ہی امیدیں وابستہ کرے. جب اسے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جب وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کرے. اللہ رب العزت یہ پسند کرتے ہیں اور اس طرز عمل کو دعا کہتے ہیں. اور جب ہمیں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں. کیونکہ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم اللہ رب العزت کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور بہت زیادہ خوبیوں والا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم پہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو ہم اپنے رب کی عبادت کریں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے رب کی دعا کریں، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. جب آپ سے کوئی سوال کرے، جب آپ سے کوئی دریافت کرے عنی میرے بارے میں، تو میرے ان بندوں کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيب. میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو. اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی میرے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، جب بھی میرے آگے دعا کرتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اسے چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، میرے آگے ہی دعا کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. مجھ پہ ہی یقین رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ ہدایت حاصل کر. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. دعا ہی عبادت ہے. اور صحابہ عرض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان کو پریشانی آ گئی، ان کو مصیبت آ گئی،
وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے اپنے رب کو آواز نہیں دی، انہوں نے اپنے رب کو نہیں پکارا، کہتے اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے ہی نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العزت سے مانگتا ہی نہیں، اسے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس نے اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہی نہیں، یغضب علیہ، اللہ رب العزت اس پر سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا داروں سے مانگا جائے، دنیا دار ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کتنی باکمال ذات ہے، اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کو پکاریں، کوئی مصیبت آ گئی اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کوئی اتنی کم نہیں، اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے پہلے والے لوگ، تمہارے بعد والے لوگ، تمہارے اس موجودہ دور میں لوگ، جن اور انس سب اکٹھے ہو جائیں، ثم سائلونی، سب ایک دم مجھے پکاریں، میرے آگے اپنی فریاد کو رکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعطیت کل انسان، میرے تمام انسانوں کو دینے کے بعد، ان کو عطا کرنے کے بعد، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر، اللہ فرماتے ہیں تمام جنوں انسانوں کو عطا کرنے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی، جتنا سمندر میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے تو سمندر میں کیا کمی واقع ہوگی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ اسی لیے اپنے رب کو پکاریں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، اما ایعینہ، یا تو اللہ رب العزت جو وہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ، یا پھر اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہوگا، جب بندہ اللہ رب العزت کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن، اس کے نیک اعمال کے رجسٹر کھلے ہوئے، نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور سوال کرے گا اللہ یہ میں نے نیکیاں کی نہیں، یہ میں نے مشقتیں اور ریاضتیں کی نہیں، یہ کہاں سے نیکیاں آ گئی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں فلاں مقام پہ تو نے یہ دعا کی اور تو سمجھتا رہا میری اللہ رب العزت نے دعا قبول نہیں کی، اور وہ دعائیں آج تیرے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں بن گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ اس وقت یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ رب العزت بندے کو فوراً عطا کر دیتا ہے، اور یا پھر اللہ رب العزت بندے کی دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کو نیکیاں بنا دیتا ہے، اور تیسری چیز وَإِمَّا يَصْرِفْ عَنْهُ سُوء، اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے کہ یہ جو بندہ نیکیاں کر رہا ہے، یہ جو بندہ دعائیں کر رہا ہے، یہ اس کی دعا اس کے دین میں نقصان ہو سکتا ہے، اس کے ایمان میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت غیب تو جانتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی طرف کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ رہی تھی، اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں،
اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ رب العزت بڑا باحیا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوتا ہے اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے، اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو واپس خالی لٹائے۔ اذا قال المرء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ کہہ دیتا ہے یا ربی 4 مرات، جب بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی 4 مرتبہ کہہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے سل، اے میرے بندے تو سوال کر، تعطا، تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے رب کے در کو نہ چھوڑیں، اپنے رب کی عبادت کریں، بہترین عبادت وہ دعا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یزال مستجاب للعبد ما لم یستعجل، جب تک بندہ استعجال نہیں کرتا اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الاستعجال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعجال کسے کہتے ہیں؟ استعجال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے قد دعوت کذا و کذا ولم یر مستجب لی، استعجال اسے کہتے ہیں کہ بندہ کہہ دے میں نے اپنے رب سے فلاں فلاں دعا کی اور میرے رب نے میری ایک بھی نہ سنی، میرے رب نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک بندہ یہ الفاظ نہیں کہتا اللہ رب العزت اس بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کے در کو نہ چھوڑیں، غیروں کے در پہ نہ جائیں، غیروں کے در پہ ٹھوکریں نہ کھائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کے سامنے تم اللہ رب العزت کے سوا اپنے جبین نیاز کو رکھتے ہو، اللہ رب العزت کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، عباد امثالکم۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی ایک گٹلی کے پردے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے اگر وہ زندہ ہو۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ زندہ ہو، اگر وہ تمہاری بات کو، تمہاری پکار کو سن بھی لے تو وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے اپنے رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ نہ جائیں، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنے رب کو پکاریں۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے، ان پہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، انہوں نے اپنے رب کو آواز دی۔ آپ غور کیجئے سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، ان پہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو آواز دی۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، سیدہ حوا علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں جنت میں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک پھل شجرہ ممنوعہ جس کو قرار دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ایک پتا بھی کھانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس درخت سے ایک پتا کھایا نہیں بلکہ اس کا چکھا ہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اس پتے کو صرف چکھا، اسی وقت برہنہ ہو گئے، پشیماندہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام نے کس کو آواز دی؟ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ربنا، اپنے رب کو آواز دی، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، مصیبت آئی، پریشانی آئی، اپنے رب کو آواز لگائی، اور سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو توحید کا آواز کیا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی۔ 950 سال گزر گئے، اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، اور آخر پکار اٹھے، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میری قوم مجھ پہ غالب آ چکی ہے، یہ آپ تیری توحید کو نہیں مانتی، فانتصر، اے اللہ تو میری مدد کر۔ سیدنا نوح علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا، مصیبت آئی تو کس کو آواز لگائی؟ حالانکہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے نبی گزر چکے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو آواز نہیں لگائی، ڈائریکٹ اپنے رب کو آواز لگائی، رب انی مغلوب فانتصر۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن قوم نہ مانی، قوم نے توحید کا آواز نہ سنا، آخر پکار اٹھے، اے اللہ یہ تیری دعوت کو قبول نہیں کرتے، آخر بددعا دے دی، اور اللہ رب العزت نے سیدنا یونس علیہ السلام کو اس علاقے کو چھوڑنے کا کہا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ گئے، اور وقت مقررہ پر وہ عذاب کا وقت آ گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا، ان کے وڈیرے وہ پہچان چکے کہ یہ حقیقت میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو بستی میں ڈھونڈا، نہ ملے، پھر ان کے وڈیروں نے تمام دودھ پیتے بچوں کو بھی علیحدہ کر دیا، خالص ہو کر اپنے رب کو آواز لگائی، اپنے رب کو پکارا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، تو اللہ رب العزت نے اس مجرم قوم کو بھی معاف کر دیا، اس کفار کی قوم کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اس دعا کی برکت سے۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام قوم سے، بستی سے باہر کھڑے ہیں، عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، عذاب نہیں آ رہا، اور پھر بے ساختہ خود ہی بغیر اللہ رب العزت کے حکم کے کشتی پہ سوار ہو گئے اور دوسری بستی کی طرف جا رہے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اور راستے میں جب آدھا راستہ گزرا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور اس کشتی کا ملاح وہ کہنے لگا کہ تم میں سے کسی نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے وہ میں ہی ہوں جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی۔ سب کہنے لگے نہیں آپ نہیں ہو سکتے۔ اس کشتی کے ملاح نے قرآن ڈالا اور اس میں سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی اور سیدھا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ 40 سال گزارے اور اس مصیبت میں، پریشانی میں کس کو آواز لگائی؟ اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی میری پکار کو سننے والا نہیں، اے اللہ تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحانک تو تمام عیبوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ بے شک میں ہی ظلم کرنے والا۔ نوح علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا،
اپنے رب کو آواز لگائی، آدم علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا، اپنے رب کو آواز لگائی، یونس علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا، اپنے رب کو آواز لگائی۔ اور یہی پہ بس نہیں بلکہ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو بھی یہی تلقین کی تھی، اسی دعا کی، ان کا دعا پہ مکمل یقین اور بھروسہ تھا۔ آپ غور کیجئے، بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے 1000 دینار بطور قرض مانگا، اور یہ 1000 دینار پاکستانی کرنسی کے مطابق لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ 1000 دینار بطور قرض مانگا، اور قرض دینے والے نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے تیرا قرض عطا کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے ایک تو ضامن پیش کرو، دوسرا گواہ لے کر آؤ۔ قرض لینے والے نے کہا میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے۔ اب قرض دینے والے نے کہا تو نے سچ کہا، یہ لو 1000 دینار۔ قرض لینے والا اس نے 1000 دینار لیا اور وہ اپنے علاقے میں چل بسا، سمندر کی طرف گیا، کشتی پہ سوار ہوا، اپنی بستی میں چلا گیا۔ اب وقت مقررہ پر، اب جب وعدے کا دن آیا، وقت مقررہ آیا، اب وہی شخص قرض دینے والا وہ سمندر کے کنارے پہنچا، لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی، اور کافی دیر انتظار تک کوئی کشتی نہ آئی۔ اس نے ایک لکڑی کو پکڑا اور لکڑی میں سوراخ کر کے 1000 دینار رکھے پرچی سمیت، اسے بند کیا اور اپنے رب کو آواز لگائی، اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تو جانتا ہے یہ فلاں شخص، اس سے میں نے اپنا قرض لینا تھا 1000 دینار، اس نے مجھ سے ضامن کا پوچھا، اے اللہ میں تجھے ضامن بنا کر آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے گواہ کا پوچھا، اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر آیا ہوں۔ اے اللہ اس کو تم پہ اتنا یقین تھا، اے اللہ وہ تجھ کو ضامن اور گواہ بنانے پر راضی ہو گیا تھا۔ اے اللہ اب وقت آ چکا ہے، وعدے کا دن آ چکا ہے، اب میں اسے اس کا قرض دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اب میں اس کو سمندر کے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ تو یہ اس کی رقم اس تک پہنچا دے۔ اور صحیح البخاری میں واقعہ موجود ہے، وہ سمندر کی موجیں اس لکڑی کے ٹکڑے کو عین اسی نشانے پر لے گئی جس نشانے پر دوسرا آدمی کھڑا تھا۔ اللہ رب العزت کسی بحری بیڑے کا محتاج نہیں، وہ سمندر کی موجوں سے بھی کام لے سکتا ہے، اسے پکارے تو صحیح، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، وہ بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اپنے رب کو پکارے تو صحیح، اپنے رب کے آگے فریاد رکھے تو صحیح، مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائے، اپنے رب کو آواز دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اور ان پہ مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور آگ جلائی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ آسمان سے فرشتہ اترا مدد کے لیے، کہا مدد کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھا اپنے رب کو آواز لگائی، اور کیا آواز لگائی؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی اور بہترین کارساز۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آندھی کو حکم نہیں دیا، سمندر کو حکم نہیں دیا، اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کی مہکار بن جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا، کس کو آواز دی؟ اپنے رب کو۔ اور یہ بھی واقعہ سن لیجئے، ایک قافلہ جا رہا ہے،
فلسطین کی طرف، عراق سے فلسطین کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، اور ان کا آپس کا تعارف کیا ہے؟ قافلے میں دو آدمی ہیں، ایک خاوند ہے، دوسری بیوی ہے۔ یہ قافلے میں دو افراد ہیں صرف۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ عراق سے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، اور خاوند جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جن کا سردار زانی تھا، بدکار تھا، بدمعاش تھا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ قافلہ اس کی زد میں آ چکا ہے۔ اس کے حواریوں نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور اس محل میں لے گئے، اپنے سردار کے محل میں لے گئے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام اندر پریشان ہے، باہر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام باہر پریشان ہیں، کھڑے ہیں۔ سیدہ سارہ علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا۔ وہ سردار وڈیرا، وہ بدمعاش اپنی گندی ذہنیت سے آگے بڑھتا چلا آ رہے ہیں، اور سیدہ سارہ علیہ السلام اس مشکل وقت پہ بتاؤ کس کو آواز دی؟ باہر جد الانبیاء ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، صرف ایک عمارت کا فاصلہ ہے، باہر کھڑے ہیں۔ اس مصیبت پہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے کس کو آواز لگائی؟ اپنے رب کو آواز لگائی، اللہم ان کنت آمنت بکا وبرسولکا واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرہ۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول کو مانتی ہوں، اور میرے جسم کو واحسنت فرجی الا علی زوجی، میرے خاوند کے علاوہ میرے جسم کو کسی نے نہیں چھوا، واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرہ۔ اے اللہ اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کر۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں اپنے رب کو آواز لگائی۔ ابھی یہ آواز اپنی زبان سے نکالی ہے، یہ الفاظ ابھی ادائی کیے ہیں۔ وہ سردار وہ ڈیرہ پٹک کر زمین پہ جا گرا اور کہنے لگا، اے شریف خاتون، تم نے پہلے اپنے لیے دعا کی، اب میرے لیے دعا کرو۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر اسی طرح دعا کی، وہ درست ہو گیا، لیکن گندا خون، گندا ذہن ابھی تک باقی تھا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کی طرف پھر لپٹنے لگا، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر اپنے رب کو آواز لگائی، اللہم ان کنت آمنت بکا وبرسولکا واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرہ۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اس دعا میں کس کو شریک کیا؟ اللہم، اے اللہ، صرف کیا جد الانبیاء کو شریک کیا؟ نہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ ہمارے بعض حلقوں سے یہ بات آتی ہے کہ ہم دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں پہلی آواز اللہ کو لگاتے ہیں، دوسری آواز رسول اللہ کو لگاتے ہیں، تیسری آواز اولیاء اللہ کو لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تقسیم باطل ہے، غیر شرعی ہے، بلکہ سیدہ سارہ علیہ السلام کی اس دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں پہلی آواز اللہ کے آگے، دوسری آواز اللہ کے آگے، تیسری آواز بھی اللہ کے آگے۔ اس مصیبت میں، پریشانی میں سیدہ سارہ علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز لگائی۔ اب تیسری مرتبہ وہ ظالم اپنے گناہ کے اعتراف بھی کرتا ہے، اپنے گناہ سے معافی بھی طلب کرتا ہے، اور اپنے گناہ کے کفارے کے لیے سیدہ حاجرہ علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام کو بطور تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ اب سیدہ سارہ علیہ السلام اس کو لے کر باہر آ رہی ہیں، باہر خاوند کو دیکھا، خاوند جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیام میں کھڑے ہیں،
اپنی مصیبت کے حل کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ ہے وہ چیز۔ اس لیے مصیبت میں، پریشانی میں، مشکلات میں، جس پیغمبر پر بھی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس نے اپنے رب کو آواز لگائی ہے۔ جس ولی پر بھی مشکل وقت آیا ہے، اس نے اپنے رب کو پکارا ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہر وقت اللہ کو پکارتے چلے جائیں، ہر وقت اپنے رب کو آواز لگائیں، اس کے علاوہ کسی کے در پہ نہ جائیں۔ مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، اللہ رب العزت کا در نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا، اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔